حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، انسان اپنی زبان کے ساتھ جو بھی کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، وہ لکھی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے دائیں طرف بائیں طرف بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور انسان جو بھی بات، کلام، گفتگو، جملہ اور اپنی زبان سے نکالتا ہے تو فوراً اس کو ہوشیار، نگران، نگہبان نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں انسان کی جو گفتگو ہے، جو کلام ہے، اس کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے کہ بڑی سوچ سمجھ کر آدمی کو بات کرنی چاہیے۔ اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالنا چاہیے۔ انسان یا تو خیر والی بات کرتا ہے یا شر والی بات کرتا ہے، اور شر والی بات سے خاموش رہنا، چپ رہنا یہ بہتر ہے، اور چپ رہنے سے خیر والی بات یہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی انسان اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات کرے، اچھی کلام کرے، خیر پر مبنی اور مشتمل اس کی گفتگو ہو، گناہ والی بات نہ ہو۔ ہمیشہ انسان کی یہ عادت ہونی چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ کہ جو اللہ پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر والی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے یا چپ رہے۔ یعنی شر والی بات، گناہ والی بات، نقصان دہ بات، فساد پیدا کرنے والی بات یہ انسان کو اپنی زبان پر نہیں لانی چاہیے۔ اور انسان اسی وقت بچ سکتا ہے غلط بات کرنے سے جب اس کو اپنے آپ پر، اپنی زبان پر کنٹرول ہے، اپنی زبان کو روکنا جانتا ہو اور خاموش رہنا جانتا ہو۔ کہ بہت سے موقع پر آدمی خاموشی اختیار کر لے، بات نہ کرے تو بڑے نقصانات سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی حوالے سے آپ کے سامنے چند ایک گزارشات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر خاموش رہنے کی، اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی یہ عادت پیدا کرنی چاہیے۔ خاموش رہنے کی عادت ہوگی، زبان کنٹرول میں ہوگی تو پھر شر سے محفوظ رہے گی، اور پھر جب بات کریں گے تو سوچ کر کریں گے، اس کے نتائج کو، اثرات کو دیکھ کر کریں گے، اور پھر اچھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لا تقسم الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب وإن أبعد الناس من اللہ القلب القاسي۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ گفتگو زیادہ نہ کیا کرو۔ اللہ کا ذکر وہ جتنا مرضی کرو، اس کو اللہ ذکر کثیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ تو اللہ کا ذکر جتنا بھی آدمی کرے یہ کم ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ جو دوسری گفتگو ہے اس میں لا تکثر الکلام، زیادہ کلام نہ کیا کرو، زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ میں کہ یہ کثرت کلام، زیادہ گفتگو، بولتے چلے جانا قسوۃ للقلب، یہ دل کے اندر سختی پیدا کرتی ہے، دل کے اندر غفلت پیدا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا دل دور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا باتوں کے بغیر، باتیں کرنے کے بغیر، فضول باتیں سننے کے بغیر، مجلس کو گرمانے کے بغیر اس کو تسلی نہیں ہوتی۔ ہر وقت وہ اسی سوچ میں رہتا ہے کہ کون سی بات کروں تاکہ مجلس گرم ہو، لوگ ہنسیں، ہر وقت وہ اسی سوچ میں رہتا ہے۔ اور اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے کلام کی تلاوت کی طرف پھر اس کا دھیان کم جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں اور اپنے دل کو سختی سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر کثرت کلام، زیادہ گفتگو، فضول باتیں، اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا، اپنی زبان کو روکنا ہوگا، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ترمذی شریف کی روایت کہ آدمی کے اسلام کی، ایمان کی یہ بڑی خوبی ہے، اس کی بہتری کی علامت ہے کہ وہ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دے، ہر ایسے کام کو چھوڑ دے، ہر ایسی گفتگو کو چھوڑ دے جو بے فائدہ ہے، اس کے کام کی نہیں ہے، اس کے متعلقہ نہیں ہے، خام بولتے چلے جانا، فضول کاموں میں دلچسپی لینا، یہ انسان کے ذہن کو خراب کرتی ہے، اس کے دل کو سخت کرتی ہے اور اس کو نیکی سے دور کرتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے تمام اعضاء یہ روزانہ صبح زبان سے گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ تم سیدھی رہنا، کوئی غلط بات وہ نہ کرنا، ان استقامنا، اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، ہماری بھی خیر ہوگی، وَإِنْ عِوَجَجْتَ عِوَجَجْنَا، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی پھر ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، تم نے غلط بات کی تو ہمیں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا دینی پڑے گی۔ یہ جسم کے اعضاء زبان سے روزانہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے، کہ آدمی بعض اوقات
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا ایسا کلمہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کی ایسی بات کہتا ہے جس کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اس کے لیے بڑے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا بعض آدمی اپنی زبان سے ایسی غلط بات کرتا ہے، ایسی زہریلی بات کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا ہے، کیا کہہ دیا ہے، کتنی سنگین بات کی ہے، کتنی بڑی گناہ والی، اللہ کو ناراض کرنے والی بات کی ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، خیال بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرا دیا جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ گفتگو اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اس کی قیمت ہے۔ تو اس لیے آدمی کو سب سے پہلے تو خاموش رہنے کی، چپ رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جب چپ رہے گا تو پھر اس کو اچھی بات کرنے کی وہ توفیق ہوگی، اچھی بات کرنے کی اس کی سوچ پیدا ہوگی، اس کی تربیت ہوگی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات، کہ نجات کس میں ہے؟ تو فرمایا املک علیہ کا لسان ہے، کہ اپنی زبان اس کو کنٹرول میں رکھو، اس کو روک کر رکھو، اس کو زیادہ کھلنے نہ دو۔ اور دوسری بات فرمائی کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، یعنی تمہارا دل گھر میں لگے، بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلو، کیونکہ جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہاں ہر طرف خطرات ہی خطرات ہیں، کتنے ہی فتنے ہیں۔ اور فرمایا وقت کی اللہ خطیئتی کا، اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر آنسو بہاؤ، اس پر رویا کرو۔ یہ تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے سوال پر کہ نجات کس میں ہے آپ نے بیان فرمایا۔ تو اس میں ایک زبان کو روک کر رکھنا، زبان پر کنٹرول کرنا، اور دوسرا فضول بیکار بولنا پھرنا، اس سے بچنا، اور غلطی کا احساس کرنا، غلطی کو محسوس کرنا، اور پھر اس کی معافی کی اور بخشش کی کوشش کرنا، دعائیں کرنا، استغفار کرنا، اور اللہ کے سامنے رونا گڑگڑانا۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو نجات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ یعنی بہت سارے نقصانات سے، خرابیوں سے، پریشانیوں سے آدمی صرف خاموش رہنے سے بچ سکتا ہے۔ دو وقت نیند کی چند لمحات کی خاموشی یہ بڑی بڑی پریشانیوں سے آدمی کو بچا دیتی ہے، محفوظ کر دیتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ایک اصول بتا دیا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا، ہر قسم کے شر سے، نقصان سے بچانے کا، اور بعد میں معذرت کرنا اور اپنی بات پر پشیمان ہونا، پریشان ہونا، اس سے بچنے کا طریقہ آپ نے بتایا کہ پہلے وہ خاموش رہنے کی کوشش کرو۔ چند لمحات کی خاموشی جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی کامیابیوں کا ذریعہ بنے، بڑی پریشانیوں سے تمہیں محفوظ رکھے گی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ میں اس آدمی کو جنت کے کنارے میں
گھر کی محل کی ضمانت دیتا ہوں، جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑے۔ کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو درست رکھنے کا اور دلوں کو صاف رکھنے کا نسخہ بتایا کہ جھگڑا چھوڑو، تو ظاہر بات کا جھگڑا وہ زبان سے ہوتا ہے، یعنی زبان سے خاموشی اختیار کرو، چپ ہو جاؤ، اپنا حق چھوڑ دو، صرف حق درمی اس کو ترک کر دو، بے شک حق پر ہو پھر بھی پیچھے ہٹ جاؤ، خاموشی اختیار کر لو اور اس میں اپنی توہین نہ سمجھو، بے عزتی نہ سمجھو، کمزوری نہ سمجھو، بس اللہ اس کے رسول کا حکم سمجھ کر حالات کو بہتر کرنے کے لیے، لڑائی کو، ناراضگی کو توڑ دینے سے بچانے کے لیے، بات کو ختم کرنے کے لیے خاموشی اختیار کرو، جھگڑا چھوڑو، میں تمہارے لیے جنت کے اندر محل کا میں ضامن ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے اگر کسی آدمی کے اندر پیدا ہو، چپ رہنا، خاموش رہنا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، یہ بہت سے مسائل سے آدمی کو نجات دیتا۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنی چاہیے، یہ ہمارے دین کی تعلیم، اسلام کی تعلیم۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے فَلْيَسْكُتْ، تو وہ جواب دینے کی بجائے، رد عمل اس کا اظہار کرنے کی بجائے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے چپ کر جائے، خاموشی اختیار کر لے، اس سے معاملہ بگڑے گا نہیں، اس کے اندر بہتری پیدا ہو۔ بہت سارے گھریلو معاملات، کاروباری معاملات اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ آدمی غصے کے وقت اپنی زبان کو روکتا نہیں، کنٹرول نہیں کرتا، اور پھر جو آتا ہے کہتا چلا جاتا ہے، اور آگے سے دوسرا دوسری طرح کا کرے ہو تو بات بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ اور یہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہے، سب سے بڑا وار ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، ناراضگیاں یہ پیدا کی جائے، یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ اور اس سے بچنے کا پہلا سب سے اہم قدم یہی ہے کہ آدمی زبان کو روک لے، تو باقی معاملات اس کے اندر بھی انشاءاللہ بہتری آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زبان کے حوالے سے، اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، اس کو صحیح استعمال کرنے کے حوالے سے، اور زیادہ خاموشی اختیار کرنے کے حوالے سے چند ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اسی حوالے سے بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، ان کا وجود محفوظ، ان کی عزت محفوظ، ان کا مال محفوظ۔ اس حدیث کے اندر بھی، اس فرمان نبوی کے اندر بھی زبان کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا، اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینے کا حکم دیا گیا، اور اسی طرح ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دینے کا حکم دیا گیا۔ یہ ایک مسلمان کی صفت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو تنگ نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا، کسی کی توہین نہیں کرتا، کسی سے مذاق نہیں کرتا، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، گالی نہیں دیتا، زبان کو روک کر رکھتا ہے، غصے نہیں آتا، غصے میں آ کر وہ الزامات نہیں لگاتا، بلکہ اپنی زبان کو اللہ اس کے رسول کا حکم سمجھ کر
کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی، عزت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔